اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین نوحہ آپ نے سنا، ٹاپک آپ کے سامنے ہے، ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، اور جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ خراج عقیدت پیش کریں گے تمام ان عزاداروں کو جو اس وقت چیلم کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور خاص طور پر کربلا میں جو زائرین جا رہے ہیں، پاکستان میں جو جگہ جگہ جلوسوں پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، بانیان کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ان کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جن کی وجہ سے یہ جو تمام جو دنیا ہے ان میں اویئرنیس اور بیداری یہ تمام وہ اب جان رہے ہیں، اور اب جو لوگ پہلے ہم جیسوں کی طرح جو پہلے کبھی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے ماتم دیکھتے تھے، اب وہ اندر میدان میں کھڑے ہیں اور انہی حسینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو بہت ہی ایک اہم دیکھیں کہ ان ایام میں جو پہلے کوئی اس قسم کا کوئی ہنگامے کی اطلاع نہیں ہوتی تھی، کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں ہی یہ حسینی پیغام پہنچنے میں شدت آئی ہے، وہیں پہ یزیدیوں نے بھی اسے روکنے کے انداز بھی اپنائے ہیں، اور اس میں بھی شدت آئی ہے۔ جگہ جگہ اس طرح کے پہلے جیسے ہماری کل ایک بہن بتا رہی تھی، پرانے وقتوں کے میں بھی جلوس پہ پانی پھینک دیا، پتھراؤ کر دیا، اکا دکا اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن اب تو منظم انداز میں، اور کل تو حکومت اس کی باقاعدہ پشت پناہی کر رہی ہے۔ حکومت کے ایک عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ لیجئے آپ کے اگر یہاں سے جلوس گزرے گا تو ان لوگوں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے گزرنے نہیں دینا۔ تو یہ حکومت بھی ترجمانی کر رہی ہے، یعنی یزیدیت کی ترجمانی حکومت پاکستان کر رہی ہے، لیکن جو حسینی ہیں پوری دنیا میں، یہاں یو کے، یورپ، برف کسی ملک میں ہے، -ڈگری چل رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، وہ اپنے انداز میں عزاداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ وہ کسی اور قوم کو یا کسی اور مکتب کے لوگوں کو یہ حامل نہیں ہے، یا اس انداز میں وہ جذبہ جو ہے وہ اس میں پایا نہیں جاتا۔ دیکھیں ہر زبان میں ذکر حسین ہو رہا ہے، یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ کوئی انسانی قوت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ذکر کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو آج تک کوئی بھی بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس ذکر کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے جو آج تک کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں، اس کو نہیں روک سکا، اور جس نے روکنے کی کوشش کری اس کا انجام بہت برا ہوا، ہم سب کے سامنے ہے۔ اور جہاں تک اس ایک جلوس کی بات ہے، پنڈی کے جلوس کی بات ہے، تو پاکستان میں کوئی کم سے کم 1100 جلوسوں کو لائسنس ہیں چیلم کے دن، جو پاکستان میں ڈیفرنٹ مقامات پر نکلتے ہیں۔ تو ان کو خود سوچنا چاہیے حکومت کو کہ ایک اس جلوس پر اگر وہ پابندی لگائیں گے، جو باقی 1000 اور 99 بچتے ہیں جلوس، ان پر کیا رد عمل ہوگا اس ایک جلوس کی وجہ سے، اور ان جلوسوں میں لاکھوں لوگ موجود ہوں گے، کوئی نہیں سکون سے بیٹھے گا، کوئی نہیں خاموش بیٹھے گا۔ تو اس دن بہت زیادہ اثر جو ہے وہ شیعہ قوم لے گی، اور لے گی بھی اگر ایسا ہوا تو شیعہ قوم سے پنگا لینے کے بجائے ان کو چاہیے کہ 2 دن کے لیے اس مدرسے پہ تالا لگا دیں۔ جی ہاں، بات ختم ہو گئی۔ باقاعدہ آپریشن جہاں سے ایک بات ہو رہی تھی، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ویورز بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایک پتہ ہے کہ یہ شدت پسندی یہاں ایک گڑھ ہے اور اسے روکنے کی تیاریاں ہیں، اور باقاعدہ وہاں سے پچھلی بار بھی اسلحہ بھی پکڑا گیا اور کس انداز میں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کیا گیا سب لوگ جانتے ہیں۔ تو بجائے حکومت اسے روکنے کے، الٹا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جلوس جو ہے وہ کسی اور راستے سے گزار دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اچھی، علامہ ناصر عباس کی مجلس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، ابھی ریسنٹلی کہی تھی شہادت سے پہلے، کہ نبی کریم جس گلی سے گزرتے تھے وہاں پہ روز کچرا پھینکا جاتا تھا۔ کیا انہوں نے اپنی گلی بدل دی تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنی گلی نہیں بدلی، انہوں نے اس کچرا پھینکنے والی کو بدل دیا۔ تو علامہ ناصر عباس شہید نے یہ کہا کہ ہم اپنے جلوس کا روٹ نہیں بدلیں گے، تم کو بدلنا پڑے گا، ہم تو نبی کی سنت پر عمل کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ تو اس سے بہترین جواب اور کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، بس وہی بات کہ کاش یہ لوگ جو ہیں وہ منافق تھی، بلکہ کافر تھی نا وہ عورت جو تھی، وہ جو کچرا پھینکتی تھی۔ دیکھیں ستم ظریفی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اندر جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر آپ کے جگر گوشے کے جو جلوس ہے اس کو روکنے کی بھی بات ہوتی ہے۔ اور اب تو واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا اسلام کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ بظاہر مسلمان نظر آئیں گے، آپ کو بہت زیادہ تہجد گزار بھی نظر آئیں گے، سب کچھ ان کے حلیے سے کوئی بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ مسلمان اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نواسے کے جلوس کو روکنے کی بات کریں گے، یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، لیکن اب یہ شاید آخری زمانہ ہے، سب آہستہ آہستہ چھٹتا چلا جائے گا، دائیں بائیں جو بھی حق اور باطل ہے اس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ سب اب اپنے اپنی چھتری تلے آتے چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق جن کو ملے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اب پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ آج چیلم کی ان دنوں تیاریاں ہیں، آگے 12 ربیع الاول بھی آنے والا ہے، تو یہ وہی مسجد، یہ وہی جگہ ہے جہاں ان جلوسوں میں بھی پتھراؤ ہوتا تھا، لیکن اب بہت ہی اہم موقع ہے اور ہمارے اہل سنت بھائی جو پیار کرنے والے اہل بیت علیہ السلام سے، ان کے لیے بھی کہ وہ بھرپور ساتھ دیں اور یہ تمام جو چیلم کی تیاریاں ہیں یہ بالکل بحسن خوبی سر انجام پائیں۔ تو کالر آ چکے ہیں ناظرین، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور آج کے پہلے کالر کون ہیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، علی مدد۔ مولا علی مدد، ماشاءاللہ بطول سسٹرز، جی بیٹی جیتی رہو، سلامت رہو۔ نوحہ پڑھیں گی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ میں تنہا رہ گیا چنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، اللہ رہ گیا چنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، لٹا کے ماں بھی چادر میں، لٹا کے ماں بھی چادر میں، بڑے گیا میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، ناک بر رہے نپاس مرے، ناک بر رہے نپاس مرے، کسے جھولا بنا مانی، میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، تیری معصوم راضی ہے، تیری معصوم راضی ہے، تیرا سینہ بلندی ہے، میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، میری اکبر قرآن دی ہے، میری اکبر قرآن دی ہے، آجا توڑا مدینے وچ، میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، لا کے سانگ ویراں دی، لا کے سانگ ویراں دی، پروے دی شام دے پاسے، میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا، بے کفن سما کے ویرا کو، بے کفن سما کے ویرا کو، پکڑیا شام مہندی بڑی، میں تنہا رہ گیا تنویر وے، میں ہر دکھ سہ گیا،
माशाअल्लाह। रह गया तनवीर वे मैं हर दुख से जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छी तरह बेटे, बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर्स डेरा इसमाइल खान से। और नाज़रीन, साथ ही साथ आप करबला से लाइव मनाज़िर भी देख रहे हैं। ज़ायरीन जो जोग दर जोग करबला पहुँच रहे हैं, उनके ख़यालात दुनिया तक पहुँच रहे हैं। और देखें, और ये सैकड़ों मील का जो सफ़र है, बाज़ औक़ात फिर मौसम की शिद्दत की वजह से बाज़ ज़ायरीन जो हैं उनकी तबीयत जब ख़राब हो तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ऐसे इंतज़ामात भी होते हैं उनकी हिफाजत के लिए और उनकी तिब्बी इमदाद के लिए कि वो भी बहुत ही जल्दी से वहाँ पर पहुँचा दी जाती है। बात हो रही है, हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए, और गम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी ताकत है कि अपना गम फिर बहुत ही छोटा गम लगता है। और ये देखें कितनी बड़ी एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो जाती है जब धमाका होता है, जब एक घर से, बल्कि एक घर से 3-3 4-4 जनाजे उठते हैं। लेकिन वो लोग, उनके अंदर क्या हिम्मत और क्या ताकत है कि लब्बैक या हुसैन कह के और अपनी मैयतें सामने रख के नारेबाजी यही हो रही है कि गम हुसैन जो है उसी को बुलंद किया जा रहा है। तो ये ख़ासा किसी और कौम का नहीं है, ये ताकत किसी और कौम में नहीं है जो अज़ादारान हुसैन में है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, कॉल आपकी ड्रॉप हुई जी। और इस पर आप कुछ कहना चाहें? मैं बचपन में जब छोटी थी तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे लोग जो है ना कहते थे खटमल है, और बल्कि काफ़ी अहले सुन्नत बिरादरान हमें खटमल कहते थे। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि हमें खटमल क्यों कहते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा अपने बाबा से कि बाबा ये जो हम शिया हैं इन्हें हमें ज़्यादातर लोग खटमल कह के पुकारते हैं, क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्या खटमल काले से होते हैं इस वजह से, या क्या, मैं नहीं समझ पाती थी। तो एक बात मेरे बाबा ने समझाई कि देखो खटमल को जब भी मारोगे ना तो वो और पैदा होते हैं, तो इसलिए शियाओं को खटमल कहते हैं कि जितना मार दो इन्हें, ख़त्म कर दो, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। तो वही मिसाल, अगर हमें कहते हैं खटमल तो मैं कहती हूँ सही कहते हैं, आप कितना मारोगे, आप जहाँ मारते हो, आप बम ब्लास्ट करते हो, आप टारगेट किलिंग कर रहे हो, लेकिन कोई मजलिस ऐसी दिखा दें कि जहाँ मोमिनीन की तादाद कम हो, कोई जुलूस ऐसा दिखा दे, या कोई घर ऐसा दिखा दे कि जहाँ कोई माँ कह रही हो जी मैंने अपने बच्चों को नहीं भेजा कि वहाँ तो ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ तो आज ना जाओ, घर में बैठो, खतरा है। कोई ऐसा घर एक दिखा दें कहीं पे भी। पाकिस्तान पूरा हालत जंग में, पहले तो कराची था, अब तो कोई शहर नहीं बचा, अब तो जगह जगह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। या अली मदद, मौला अली मदद। फरूक भाई, अभी तक ना हम उस शौक से नहीं निकले मौलाना इलामा नासिर अब्बास के। मौला उनको अपनी बड़ी रहमत में जगह दे, भी अपने कदमों में जगह दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आप फारूक भाई, जो उन्होंने उस दिन लास्ट टाइम जो मजलिस पढ़ी थी जी शादमान में, या कोई इमाम बारगाह का नाम लिखा था जहाँ से वो निकले थे तो शहीद हुए थे जी, तो आप प्लीज वो मजलिस अगर आप कर सकें। चले, हम कोशिश करेंगे बहन, कोशिश करेंगे अगर वो फुटेज मिल जाए हमें। लेकिन उससे पहले जो कुछ उनके कलमात थे, जो शिया किलिंग थी, उससे मुतालिक आपने फुटेज देखी होगी। बच्चे सुनते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है नजर भाई, आप लोगों से, आपसे उज़्मा से इल्तिमास से दुआ है, हमारा कोई मसला है मौला हल कर दें। मैं इस दर से कभी खाली नहीं गई, अब भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब भी नहीं जाऊँ। सब लोग दुआ गो हैं सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम जो आपकी मुश्किलात हैं दूर फरमाए। तो ये तो दर ही ऐसा है, कोई दर से इस तरह खाली नहीं गया। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा बेटे, आपको भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो चेलम में के आज़ाद शुरू हो चुके हैं, दिन शुरू हो चुके हैं, चेलम का सिलसिला शुरू हो चुका है, करबला में देख रहे हैं। तो आपका टॉपिक भी माशाल्लाह उसके साथ मिलता जुलता ही है कि दुनिया में फैले हुए हैं। तो फरूक भाई, एक रुबाई है बिस्मिल्लाह कि कुल अंबिया है रैयत हुसैन की, वाह वाह, तबीयत दारुल तौहीद दरअसल है तबीयत हुसैन की, बातिल के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा, दुनिया समझ गई हसीयत हुसैन की। तो फरूक भाई, यहाँ रैयत कुल अंबिया रैयत हुसैन की हैं,
تو جہاں جہاں اللہ کی حقانیت ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی حقیقت ہے، وہاں پر آپ کو حسین ملیں گے۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو کس نے مانا، اس کی توحید کو کس نے مانا، اور مان کر اس کی باتیں کس نے مانی، یہ اب ہم نے فرق نکالنا ہے۔ کیا یا لبیک حسین والوں نے اللہ کی حقیقت کو مان کر حسین کے فرمائے ہوئے لفظوں کو پہچان کر اس پہ عمل کیا، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے خدا کو کرسی پہ بٹھایا، جنہیں خدا کی ٹانگیں دوزخ میں رکھی، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو وحدانیت کا ایک بے طاقت اور ایک اصول بتایا کہ وہ واحد لا شریک ہے، اور جب ہمارے امام وضو کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، تو ان کے رنگ جو زرد ہو جاتے تھے، خوف سے کانپنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ واحد لا شریک ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پھر وہ بھی حسینی ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اس طریقے سے اپنے اماموں سے حاصل کیا، اور وہ بھی ہیں جو اللہ کا نام لے کے گلے بھی کاٹتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھنی ہے، اور قوم دنیا دیکھ رہی ہے اور مسلمان دیکھ رہا ہے، لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان حسینی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا حسینیت دنیا میں پھیل چکی ہے؟ تو اب وہ ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ وہ بات آپ غور سے دیکھیں کہ جب امام مدینے سے کربلا پہنچے تو وہ ایک ایسی جگہ تھی کربلا کی کہ جس میں کسی چیز کو پایا ہی نہیں جاتا تھا، اتنی خوفناک قسم کی وہ زمین تھی، لیکن میرے مولا نے اس زمین کو خرید کر اس کو اس طریقے سے آباد کیا کہ ایک عرش معلّہ بن گیا، ایک کربلا زمین پہ کربلا معلّہ بن گیا، یعنی زمین پہ بھی اس کو کربلا معلّہ بنا دیا، اور آج آپ کے سامنے وہ مل رہا ہے کہ دنیا کے جتھوں کے جتھے کروڑوں کی شکل میں وہاں پہنچ رہے ہیں اور کربلا کو آباد کر رہے ہیں۔ یہی حسینیت کی سب سے بڑی پہچان اور حقیقت ہے۔ اگر انسان اس کو پہچان لے تو یہ سب سے بہترین ثبوت مل جائے گا اسے۔ اگر نہیں پہچانے گا تو یزید تو وہ بھی تھے جنہوں نے امام کو شہید کیا، شمر تو وہ بھی تھا جس نے امام کا گلا کاٹا، اور آج کا شمر بھی وہی ہے جو آج کے لبیک یا حسین کہنے والوں کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو شمر میں وہ بھی اس وقت بھی تھا، شمر آج بھی موجود ہے۔ اب ہم نے حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے ان عمل پہ عمل کرنا ہے جو میرے مولا فرما گئے تھے، اور اس عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ہر طرف لبیک یا حسین کا علم بلند کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ امام حسین کا علم بلند نہیں ہے اور توحید کا علم بلند ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے۔ اور بالکل حسینی جو پیغام یہاں UK یورپ میں بہت سے، میں ان بزرگوں کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتا رہتا ہوں کہ اب تو ٹی وی تو ایک بہت جدید شکل آ گئی کہ جگہ جگہ ماشاءاللہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت بھی تھا 50s میں 60s میں جہاں چند مسلمان تھے، اور پھر ان مسلمانوں میں بہت چند لوگ تھے جو ماہ محرم کے ایام میں مجالس کا سلسلہ جنہوں نے جاری کیا، اور چند لوگ جمع ہوتے تھے، یعنی لندن، مانچسٹر، بریڈفورڈ سے ایک دو لوگ آئے ایک گھر میں کسی جگہ، یا پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ایک امام بارگاہ جو ہے اس کے لیے جگہ خریدی۔ تو یہ وہ بزرگ جنہوں نے یہ اس کی داغ بیل ڈالی UK یورپ میں، وہ بھی خراج عقیدت کے حقدار ہے، اور ان پر خاص توفیق اللہ تعالیٰ نے حسینی پیغامی مشن کے لیے دی۔ تو آپ کا یہ جو کارنامہ ہے، آپ کا جو ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ وہ جاری ہے، تو ہم ان بزرگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ کی اشتیاق بٹ صاحب، شکریہ۔ یوزما بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، بہت شکریہ۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے چیلم کا پرسہ بھی، جزاک اللہ۔ شہدائے راولپنڈی، کراچی، جہاں جہاں ہمارے شہداء اور ان کا پرسہ بھی، آپ کو دو منٹ دیجیے گا فاروق بھائی۔ پہلے تو دو چار اشعار جناب صالح صاحب علامہ ناصر عباس ملتان کے لیے کہ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، ایک دست میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجڑے ہوئے اور وہ صحرا باقی ہے، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا دنیا کو، لاکھوں لشکر خاک ہوئے اور وہ تنہا باقی ہے۔ تو خاص طور پہ مکہ، کوفہ، شام، مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو، اربوں ارب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے، 1400 برسوں میں کتنے حارث بن نعمان جلے،
सब पकीज़ा सांसों में मन कुन तो मौला बाकी है। कितने मौसन कितने नासर तुमने रोज शहीद किए, कितने मौसन कितने नासर तुमने रोज शहीद किए। कौन रुका है कौन डरा है, सबका जज्बा बाकी है। शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है, जब तक इस कुरान के अंदर लफ्ज़ शिया बाकी है। मेरा तो यही ईमान है फारूक भाई, जब तक कुरान है, जब तक अल्लाह का दीन है, तब तक शिया है। लेकिन ये यजीदी हुकूमतें, ये यजीदी टोले, मैं ये समझता हूँ फारूक भाई हमारी क़यादत क्यों इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करती है, क्यों बैठते हैं इन दलीलों के साथ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती हमारी कौम एक हुसैन के परचम तले क्यों गठी नहीं होती। लेकिन मुझे एक और बात फारूक भाई कि पिंडी के जो हालात अभी हैं, आपको भी शायद पता है, हर किसी को पता है जिसका तल्लुक अपने इलाके से है, कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह, ये पिंडी के हालात देखें कि किस तरह ये यजीदी फोर्सेस आके घरों से निकाल के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। हमारा मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बता रहा। ये तो बाहर से खबरें आती हैं कि इस घर से इसको गिरफ्तार किया गया, इस घर से इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारी क़यादत, मेरी क़यादत से गुजारिश है, वो इस बारे में क्या कर रही है कि झेलम का जरूर जुलूस फारूक भाई वो रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। ये हमारा ईमान जरूर है, वहां से ही गुजरेगा जहां से 50 साल हो गए गुजरते हुए। लेकिन हमारी क़यादत कोई बैठ के खुदारा ये फैसला जरूर करे। तो दूसरी मेरी मोदबाना बाअदब आपके टीवी से गुजारिश है, अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान की कुछ मजालत मैंने अर्ज की थी कि आप लगाइएगा, जिससे हमारे उलमाए इकराम को इत्फाक हो। कोई रसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मौलाए कायनात की शान में, मैं समझता हूँ कि ये अमाम ज़माना का चैनल है। हक बजाने में हम लोग, हमारा हक है कि आप हमारे उलमाए इकराम बार बार ये कह रहे हैं कि ये शियों का चैनल है, ये अहले बैत का चैनल है। तो मुझे नहीं पता चलता कि अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान की थोड़ी सी कुछ अगर कोई मजालस हमें जिससे सबक हासिल हो, हमें उनका पैगाम मिल जाए तो वो बहुत जरूरी है फारूक भाई। लेकिन ये टीवी अली की वलायत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के दुश्मनों पे लानत करने वाला है, तो इंशाअल्लाह ये हमारा चैनल हम जरूर चलाएगा उनकी तकरीरें, क्योंकि अली की वलायत बुग़्ज़ अहले बैत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के ऊपर लानत करने वाले हर उलमाए किराम के हम साथ हैं। लेकिन जो भी इसका साथ छोड़ेगा हम उसका साथ छोड़ दें, चाहे वो हुसैन करने वाला हो या ना हो। हक के दुश्मन गजब करने वालों को हम लात करते लेंगे। वलायत अली हमारा पैगाम है। अल्लाह ताला हमारे इकराम को, अल्लाह ताला आपको, अहले तशी को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक खास तौर पे सुन्नी बरेलवी को चाहिए कि हमारा साथ दें। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मेरी बात बुरी लगे तो ये मेरा जाती फैसला कीजिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब लूटन से। बिल्कुल आप अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं कि क्यों बुरी लगेगी। गिरफ्तारियों की बात की रावलपिंडी में, और रावलपिंडी क्या हर जगह पाकिस्तान में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आज़ादारी तो किसी न किसी अंदाज में रोका जाए। जो बानियान हैं, जो भी मुंतज़मीन हैं, उनको पकड़ लिया जाए, और जो फिर दीगर वजूहात हैं उसको बुनियाद बना के कि जी यहाँ पर कशीदगी का ख़तरा है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, यहाँ से जुलूस ना गुजारा जाए। तो बहुत से हथकंडे हैं, लेकिन सारे के सारे जो है इंशाल्लाह उनके रायगा जा रहे हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई और उस्मान बहन, आप दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी मैं उनके लिए एक रुपये कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ये तहैया कर रखा कि आज़ादारी और फैद को रोकना है। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल पढ़िए। जी अकल मगो बता हुआ का साज को, अकल मगो बता हुआ का साज को, तीरों के नीचे गुजरा इबादत नवाज को, मस्जिद के सामने तुझे मातम है ना गवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज को। वाह वाह, जज़ाकल्लाह। मस्जिद के सामने है तुम्हें मातम नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कान। सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत बड़ा पैगाम है। पता नहीं फिर लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। कोई अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम। जी बिस्मिल्लाह। और बेटी आपको भी सब मुअद्दबाना सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो अर्ज ये है कि ये
شیعوں کے جو آپ نے لکھا ہے یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 87 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا اکثرہم الکافرون، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا لیکن اس کو بھول چکے ہیں، اکثرکم الکافرون، یہ سب جو لوگ ہیں یہ منکرین میں سے ہیں، یہ انکار کرنے والوں میں سے ہیں، یہ کافرین میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا فاروق بھائی اور بیٹی اور تمام سامعین، وہ نعمت وہی تھی کہ وہ دین جو حضرت اعظم سے لے کر خاتمی مرتبہ تک آیا تھا اسلام، اس دین کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی نعمت تمام کر دی تھی، یہی حضرت علی کے تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نعمت جو ہے یہ حضرت علی تھے۔ تو کتاب کا نام ہے، لغت کی کتاب ہے المنجد، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو حضرت علی کا پیروکار ہو۔ تو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں انا آتینک الکوثر کی تفسیر لکھتے ہوئے، اور مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اسی سورہ کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وہ بنی امیہ جو رسول کو ابتر کہتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اے میری تفسیر پڑھنے والے، تو دیکھتا نہیں کہ دنیا کے ہر قریہ میں، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر قصبے میں اولاد رسول موجود ہے، اور ہمارے رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی انتا و شیعت ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، یہ شیعہ جو ہیں یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں فاروق بھائی، یہ آج سے مصیبتیں نہیں آئی، یہ 1400 سال تک یہ محمد و آل محمد کا بغض جو ہے یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا، یہ علم محمد و آل محمد ان کو برداشت نہیں ہوتا، یہ معجزات محمد و آل محمد دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ یہی دشمن بنی امیہ اور بنی عباس کو تھا، اور ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ عزاداری کے لیے ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا، سیدہ سے وعدہ ہے اللہ کا کہ جو تیرے حسین پر روئے گا، ماتم کرے گا۔ جیسے یہ فرمایا آپ نے، ارشاد فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ہماری ایک ایران کی بچی، ایک بڑھیا عورت 80-90 سال کی، اس کے 7 بچے شہید ہوئے، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم شہادت کو دیکھ کر اللہ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہمیں یہ نہیں پیچھے دکھا سکتے۔ جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ۔ بہت شکریہ محترم خادم حسین صاحب مانچسٹر سے۔ اور کیا یہ اچھی بات ہو، غم حسین جب مل جائے تو پھر اپنا کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، اس کے بعد ایک بریک کریں گے کہ سکون ڈھونڈنے نکلا تھا زندگی کے لیے، سکون ڈھونڈنے نکلا تھا زندگی کے لیے، غم حسین ملا تو تلاش ختم ہوئی۔ جس کو غم حسین مل گیا پھر اسے سکون ہی سکون ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔